یہ واقعہ دہلی کے ایک شریف خاندان کا ہے جہاں ایک لڑکی اور لڑکے کی شادی طے ہوئی۔ نکاح کے بعد دلہن کو بارات کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ خوشیوں بھرا قافلہ اپنے سفر پر روانہ ہوا، لیکن اچانک راستے میں خوشیاں غم میں بدل گئی۔ راستے میں قیام کے دوران دلہن کو قضائے حاجت کے لیے کنات کے پیچھے بھیجا گیا، لیکن جب کافی دیر گزر گئی تو دلہن کا کہیں پتہ نہ چلا۔ قافلہ حیران و پریشان ہو گیا اور چاروں طرف دلہن کی تلاش شروع کر دی گئی۔ 4 دن کی مسلسل تلاش کے بعد ایک مسافر وہاں سے گزرا۔ جب اسے ماجرا بتایا گیا تو اس نے قافلے والوں کو دہلی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ قافلے میں سے چند افراد حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس واقعے کی خبر انہیں پہلے ہی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی تمام افراد حیرت زدہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قافلے کے افراد کو اس مسئلے کا حل بتاتے ہوئے ایک خاص مقام سے کالے کتے کا پیچھا کرنے کی ہدایت فرمائی۔ دہلی کے چاندنی چوک میں انہیں وہ کالا کتا ملا جسے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق روٹیاں کھلائی گئیں اور گلے میں ایک رکا باندھا گیا۔ چلتے چلتے کتا ایک خاص مقام پر جا رکا اور زمین کھودنے لگا۔ کھدائی کے دوران ایک دروازہ ظاہر ہوا۔ اس دروازے سے ایک بوڑھا آدمی دلہن کو لیے واپس آیا اور کہنے لگا کہ یہ حرکت ان کے گروہ کے ایک شیطان نے کی تھی جسے سزا دی جا چکی ہے۔ بوڑھے آدمی نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے معافی کا پیغام بھیجا اور قافلے کے افراد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ دلہن بیت الخلاء کی مسنون دعا پڑھ لیتی تو یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ دلہن کو واپس پا کر قافلہ دہلی پہنچا اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے کے بعد بارات کے قافلے میں شامل لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ناظرین، جنات کا وجود اور ان کا ہمیں نقصان پہنچانا ایک حقیقت ہے۔ صدیوں سے اولیاء اللہ نے ان خبیث جنات سے بچنے کے لیے امت کو اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا ہے، اور عبقری بھی اپنے منبر سے اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے امت کو مسنون دعاؤں اور اعمال کی مسلسل یاد دہانی کروا رہا ہے تاکہ ہم دنیا و آخرت کی مشکلوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں۔